بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 2۔ گھر کا گھیراؤ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 70۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 78۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط علیہ السلام، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ سورہ الحجر آیت نمبر 70۔ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 79۔ قوم لوط علیہ السلام کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بعد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ عذاب کی ابتدا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کو جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 81۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ابن کثیر قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 37۔ قوم لوط نیست و نابود کر دی گئی۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 اور 82۔ عقل و شعور والوں کے لیے عبرت کا مقام۔ قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 35۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر۔ قرآن پاک میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 86، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے 83، سورہ ہود کی 6 آیات 70، 74، 70، 78، 79، 81، سورہ حجر کی آیات 59، 61، 62، 66، 67، 68 اور 71، سورہ انبیاء کی آیات 71 اور 74، 75، سورہ حج کی آیت 43، سورہ شعراء کی آیت 160، 161، 167 اور 168، سورہ نمل کی آیات 54، 56، 57، سورہ عنکبوت کی آیات 26، 30، 32، 33، سورہ صفات کی آیت نمبر 33، سورہ سعد کی آیت 13، سورہ قاف کی آیت 13، سورہ القمر کی آیات 33، 34، 36، 37، سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 اور سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 9 میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔